ثانیاً آپ تمام کے حضور تقوی الہی کی سفارش کی جاتی ہے کہ معاملات زندگی میں تقوی الہی کا خاص خیال رکھے۔ تقوی قلوب کو منور کرتا ہے، تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے، تقوی اعمال کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، تقوی وہ چنگیزی ہے، تقوی وہ سپارک ہے جس کے ذریعے سے مومن اچھائی کرنے پہ آمادہ و تیار ہوتا ہے۔ بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے، بغیر خشیت الہی کے انسان کبھی بھی اچھائی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اچھا عمل بجا بھی لاتا ہے اس صورت میں خدا کی بارگاہ میں وہ عمل اچھا نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی سے عاری ہے، تقوی کے بغیر ہے، خدا کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ عمل خدا کے لیے پسندیدہ قرار نہیں پاتا۔ بس صاحبان تقوی کی یہ روش ہوتی ہے کہ وہ معاملات زندگی میں خدا کے علاوہ کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہر معاملے میں، ہر عمل میں خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ جو سانس میں لے رہا ہوں کس کی خوشنودی کے لیے لے رہا ہوں۔ نوالہ اٹھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ نوالہ کس کی خوشنودی کا باعث بن رہا ہے۔ راہ چلتے ہوئے قدم رکھتے ہیں زمین پہ، قدم اٹھاتے ہیں زمین سے، ہر دونوں صورتوں میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم اٹھانا اور دوبارہ زمین پہ رکھنا مجھے خدا سے دور کر رہا ہے یا خدا کے قریب کر رہا ہے۔ اگر یہ قدم مجھے خدا کے قریب کر رہا ہے تو میں صاحبان تقوی میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی نجات کی ضمانت خدا رب العالمین نے دی ہے۔ اگر میرا یہ قدم مجھے جنت سے دور کر رہا ہے، آتش جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو گویا میرا شمار خاسرین میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے کامیاب انسان سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے، متقی انسان ہر قول و فعل میں، ہر عمل میں خدا کو دیکھتا ہے، میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر راضی ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا قدم، اس کی سانس، اس کی نفس خدا کے قریب کرتی ہے، تو ایسے انسان کے لیے ہی ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ اس آیت کا وہ مصداق بن جاتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ درود دیجیے گا محمد بس عزیزان مکرم، جس سے خدا راضی ہو اسے فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا اس سے راضی ہے یا ناراض۔ جس سے خدا ناراض ہو، جو کہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جب خدا ناراض ہو تو ساری دنیا راضی ہو، دنیا کے بڑے بڑے لوگ راضی ہو، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناتا ہو، بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، بڑے لوگوں کا ان کے ہاں آنا جانا ہو، یہ رشتہ، یہ ناتا کسی کام کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے مومنین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے یہ معیار بتایا ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہی بشارت کامیابی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بشارت متقی کے لیے اس لیے ہے، کامیابی کا اعلان متقی کے لیے اس لیے ہے کیونکہ پروردگار عالم صاحبان تقوی کے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر لحظہ خدا کو فراموش نہ کرے، خدا کو اپنے دل میں بٹھائے اور خدا کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اپنے اس قلب میں، اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ درود دیجیے گا محمد کے ساتھ۔ بس عزیزان مکرم، بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے، خوش نصیب ہیں ہم سب کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا، ایسے مہینے کو درک کرنے کی توفیق عطا کی کہ جس مہینے کے اندر ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھا، دعا و مناجات سے اس مہینے کو گزارا، صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا رکھا، اپنے اندر پائے جانے والی خطاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مغفرت طلب کی، استغفار کیا، توبہ کیا،
اور خدا بند عالم نے بھی ہماری تمام عبادت کو قبول کی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح عرض ہوا ہے ماہ رمضان المبارک میں جو بھی انسان جو عمل انجام دیتا ہے خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے, دعا کرتا ہے, قبول ہو جاتا ہے. جب خدا خود ضمانت دے, زبان رسول سے, زبان پیغمبر سے جب یہ کلمات جاری ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں تردد کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, اطمینان سے رہنے کی ضرورت ہے. اور ہاں یہ مت بھولیے گا کہ ماہ مبارک رمضان سے ہم گزر گئے ہیں تو گویا ہم نے اپنا مسلک اور اپنا دین ہی تبدیل کر لیا. ایسا نہیں ہے. ہمارا خدا وہی خدا ہے جس کی خوشنودی کے لیے, جس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں تاکہ متقی بنے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ ہم تقوی حاصل کریں, تقوی کے بلند بالا مراکز پہ منازل پہ فائز ہو سکے. لیکن اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنے نفس پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوا ہے, قرب الہی کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے, تو ایسے بشر کے لیے, ایسے عبد مومن کے لیے مبارکبادی ہے, خوشخبری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیگر مہینوں کو بھی وہ خدا کی اطاعت میں گزارے گا, دیگر 11 مہینوں میں بھی خشیت الہی کا خیال رکھے گا, پرہیزگار بنے گا, ہر عمل خدا کے لیے کرے گا. یہ مت سوچے گا کہ دیگر مہینوں میں میرا خدا کوئی اور ہے. افسوس یہ ہے, افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے میں عملاً یہی ہو رہا ہے. عملی طور پہ دیکھا جائے ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشرے میں سارے بندے اب تو خدا بن جاتے ہیں, خدا کے بندے متقی, ٹوپی سر پہ رکھیں گے, تسبیح ہاتھ میں لیں گے, نماز میں صف اول پہ بیٹھیں گے, خدا نہ خستہ پیش امام مولانا کہیں پہ کسی کام سے گیا ہو, وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی کام ہوتے ہیں, کہیں جائے 1000 سوال اٹھائیں گے, شرط نہیں آتی ہے مولانا صاحب نماز پڑھانے کے لیے آتا نہیں, ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں, اس کو کوئی حیا نہیں ہے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے اسے. لیٹ ہو گیا, آج نماز کے لیے نہیں آیا, کدھر گیا مولانا صاحب, کہاں پہ ہیں, کچھ پتا ہے؟ مولانا صاحب کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے, اپنی فکر نہیں ہوتی. خود 11 مہینے مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھتے, انہیں پتا بھی نہیں ہوتا مسجد کہاں پہ ہے, وہ بھول ہی جاتے ہیں مسجد اور امام بارگاہ کیا ہوتی ہے. لیکن جب ماہ رمضان المبارک میں ایک ٹائم کے ایک وقت کی نماز میں اگر کسی کام کی وجہ سے عذر شریف کی وجہ سے پیش امام نہ پہنچے, مولانا صاحب نہ پہنچے, کہتے ہیں مولانا صاحب آپ غائب نہیں, ہم تو آپ یہاں پہ آپ نے بڑی انتظار کی, اور پورے 11 مہینے مولانا صاحب آپ کا انتظار کرتے رہا ہے, آپ کا انتظار کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ آئے, نماز جماعت قائم ہو, آپ لوگ آئے, درس اور دروس کا سلسلہ جاری ہو, آپ لوگ آئے, مومنین کی زیارت ہو. مولانا صاحب دیگر مہینوں میں آپ کے گھر تو نہیں آ سکتے ہیں, وہاں پہ آگے زور و زبردستی آپ لوگوں کو مسجد میں نہیں ڈال سکتے, آنا تو سب میں ہے. یعنی دیکھیں ہمارے تقویٰ کا معیار یہی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم نے بس متقی بننا ہے, اس کے بعد اللہ حافظ, خدا سے ہم چھٹی لیتے ہیں. پروردگارا 1 مہینے ہم نے آپ کی عبادت کی ہے, آپ کی بندگی کی ہے, وہ بھی نہیں معلوم کس طرح کی ہے, لیکن آئندہ 11 مہینے مجھے چھٹی دینا. 11 مہینوں بعد میں پھر انشاءاللہ زندگی رہی اور دعائیں بھی کرتے ہیں, پروردگارا اگلے مہینے یعنی اگلے سال پھر اس مہینے کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن کیا کرتے ہیں 11 مہینے مکمل چھٹی لیتے ہیں. یہ تقویٰ کے منافی ہے, تقویٰ کے برخلاف ہے. متقی انسان مہینوں کو نہیں دیکھتا, متقی انسان ساعتوں کو نہیں دیکھتا, متقی انسان ہر فرصت میں ہر لمحہ ہر لحظہ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے. اس کی تمنا یہ ہوتی ہے, چاہت یہ ہوتا ہے, وہ اس سوچ اور فکر میں مضطرب رہتا ہے, پریشان حال رہتا ہے, خدا کب مجھے فرصت دے, زندگی کب مجھے مہلت دے کہ میں محضر الہی میں جاؤں, ذکر پروردگار بجا لاؤں, عبادات انجام دوں, معاملات میں خدا کو یاد رکھوں. متقی کی نشانی یہی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد. بس عزیزان مکرم, خدا کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, خدا کو بھولنا نہیں ہے. جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ماہ مبارک رمضان بے شک شہر اللہ ہے, اس کی عظمت ہے, لیکن دیگر مہینے بھی خدا کے ہیں. شوال بھی خدا کا مہینہ ہے, ذی القعدہ بھی خدا کا مہینہ ہے, ذی الحجہ بھی خدا کا مہینہ ہے, محرم بھی خدا کا مہینہ ہے, سفر بھی خدا کا مہینہ ہے. ہر مہینہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ساعت خدا کی ہے, خدا کی ہے. اور ہم بندے رمضان میں بھی خدا کے بندے تھے,
رمضان کے بعد بھی خدا کے بندے ہیں اور مرتے دم تک خدا کے بندے ہیں. اور اب تو خدا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر لہجہ خدا کو یاد رکھے, ہر لہجہ آیات الہی کو دیکھ کے خدا کی طرف رجوع کرے, دیگر ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو چیزیں قرب الہی کے منافی بنتی ہیں. اب دیکھیں ایک پریکٹس کر کے آئے ہم سب الحمدللہ, مشق کر کے آئے. وہ مشق کیا ہے؟ ایک مہینے میں ہم لوگوں نے کھانے پینے سے اجتناب کیا, جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا, اس کے علاوہ کیا کیا؟ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکا, ہر اس فعل سے اپنے آپ کو روکا جس فعل کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہو, جس کام کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہو, جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنے, اس عمل سے ہم نے اجتناب کیا. لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہم میں اب یہ صلاحیت آ گئی ہے, یہ ملکہ آ گیا ہے, اس قابل بن گئے ہیں کہ اب ہم خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے حرام چیزوں سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن بدبخت ہے وہ انسان, بدنفس ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں ایک مہینہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, حلال چیز کھانا پینا دیگر اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے, لیکن رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پائے, معصیت الہی سے بھی بچانا پائے. پھر اس روزے کا کیا فائدہ جو مجھے متقی نہ بنائے, اس نماز کا کیا فائدہ جو مجھے متقی نہ بنائے, اس عمل صالح کا کیا فائدہ جو مجھے خدا کا قریب نہ کرے. یہ تو زحمت ہی زحمت ہے, یہ تو دنیا میں بھی مشقت اور آخرت میں بھی مشقت, اور اسی کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی نقصان اٹھانا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا. درود بھیجے گا محمد بس. عزیزان مکرم, دوستان عزیز, نماز گزارو, ہر لحظہ خدا کو یاد رکھے. بہت مشکل مرحلہ ہے. خدا فراموشی یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے کوئی علاج نہیں. خدا فراموشی, خدا کو بھول جاؤں گھر میں حالات خراب ہو گئے, خدا کو بھول جاؤں معاشرے میں معاملات خراب ہوں گے, شب و روز زندگی میں معاملات خراب ہوں گے, نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا, ہمارا کوئی مرکز نہیں رہے گا, ہمارا کوئی محور نہیں رہے گا. ہم یعنی تمام مومنین کا مرکز و محور, تمام مسلمین کا مرکز و محور توحید ہے. توحید, خدا کو خوش کرنا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں. دیکھا جانا مکرم, ہم 1,20,000 انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں, خدا کے نبی ہیں, خدا کے نمائندے ہیں. پروردگار عالم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر وہ زمین پہ بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ خود صرف سن کے ثواب کے لیے, سننے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ سن کے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے ہوتے. درود بھیجے گا محمد یعنی 1,24,000 انبیاء پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ نے بھیجا ہے, خدا کے نمائندے ہیں, خدا کے نمائندے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. انبیاء کے بعد اوصیاء یعنی 12 اماموں پہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ان کی عظمت کے لیے, ان کی عصمت کے لیے, ان کی طہارت پہ, ان کے ہر فرمان پہ تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم آمادہ و تیار ہیں. کیوں ہے؟ کسی اور بندے کے لیے ہم اس قدر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے نمائندے ہیں. خدا نے انہیں پاک و پاکیزہ منصب پہ فائز کر رکھا ہے. خدا نے انہیں ہادیان برہم بنا کے بھیجا ہے جو بشر کو اس زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچائے. بشر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اس قدر بہترین بنائے, اس قدر اچھا بنائے کہ اس عمل کو خدا قبول کرے. بشر کو اس راہ پہ گامزن کرے, اس راہ پہ چلنے کا سلیقہ سکھائے جس راہ پہ انسان چل کے خدا تک پہنچ جائے. بس معلوم ہوا خدا کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے, خدا ہمارا رب ہے, اس وجہ سے خدا کے نبیوں کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. انبیاء کے بعد اوصیاء 12 اماموں کو ہم اس لیے مانتے ہیں, ان کی تعلیمات پہ عمل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیمات خدا کی تعلیمات ہیں, وہ نمائندے ہیں خدا کے. بس معلوم ہوا جس کا توحید درست نہیں ہو, جو خدا کو اپنا رب نہ مانتا ہو, اس کا عقیدہ رسالت بھی صحیح نہیں ہو سکتا.
क्योंकि वो खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा के रसूल है, पैगाम इलाही को लेकर आने वाले हैं। जब खुदा को ही न मानो तो किसको मानो, किसके नुमाइंदों पे मैं एतकाद रखूं, अमल रखूं? अगर खुदा को ही न मानो तो ही दुरुस्त हो, उस मौके पे ये कैसे मुमकिन है कि मेरा अकीदा इमामत और विलायत दुरुस्त हो? अकीदा इमामत और विलायत पे जो शख्स सही मानों में कारबंद हो उसका अकीदा रिसालत भी दुरुस्त होगा। वो नाइब किसका है? अगर मौला अली की बात करें, मौला अली हमारे इमाम है, जानिशीन बरहा है, रसूल खुदा का वलीउल्लाह है। जब मौला मुत्तकिया जानिशीन रसूल है, वलीउल्लाह है, अल्लाह के वली हैं, बशर्ते वाजिब है कि मौला मुत्तकिया या जहादा मासूमीन दार इमामों के फरामीन पे बिना अमल करे। क्यों? क्योंकि वो सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं। बस मालूम हुआ जब ये जानिशीन है रसूल के, तो रसूल को भी जानना जरूरी है, रसूल की मारिफत हासिल करना। जब रसूल खुदा के रसूल है, खुदा के पैगंबर है, तो उस मौके पे रसूल को कमा हम कबूल जानने के लिए खुदा की मारिफत भी हासिल करना जरूरी है। इसलिए हर दुआ में हम क्या कर रहे हैं, बस खुलासा पेश करने जा रहा हूं। खुद हर दुआ में हम यही पेश कर रहे हैं ना नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सा, परवरदिगारा मुझे अपने नफ्स की मारिफत अता फरमा, अपने नफ्स की मारिफत अता फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सक, फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ्सक लम अअरिफ़ नबिय्यक, परवरदिगारा मुझे अपने नफ्स की मारिफत अता फरमा। क्यों? अगर मैं अपने नफ्स की मारिफत अता न कर पाऊं, उसको यानी अपने नफ्स की मारिफत हासिल न कर पाऊं, तो गोया मैं आपके रसूल की भी मारिफत हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपकी मारिफत हो जाए तब आपके रसूल की मारिफत होगी। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी रसूला, परवरदिगारा मुझे अपने रसूल की मारिफत नसीब फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी रसूला लम अअरिफ़ हुज्जतक, परवरदिगार अगर मैं तुम्हारे रसूल की मारिफत हासिल न कर पाऊं तो गोया मैं हुज्जत बरहक की भी मारिफत हासिल नहीं कर पाऊंगा। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी हुज्जतक, परवरदिगारा तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मुझे तेरे हुज्जत की मारिफत अता फरमा। क्यों? फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक लम अअरिफ़ ज़ललतु अन दीनी, ज़ललतु अन दीनी, परवरदिगारा अगर मैं तुम्हारे हुज्जत की मारिफत हासिल न कर पाऊं तो गोया मैं दीन में ही गुमराह हो जाऊंगा, गुमराह हो जाऊंगा। इसलिए देखिए गुमराह इंसान जाहिल होता है, उसके अमाल दुरुस्त नहीं होते, तो इसलिए फरामी ने मुस्तफा है, फरमान मुस्तफा है, दुरूद भेजेगा मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही बात में तदल जाहिलिया, जो भी अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर दुनिया से चला जाए, मर जाए, वो जहालत की मौत मरता है। क्यों? इस दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा अरिफ़नी हुज्जतक, परवरदिगारा मुझे अपने हुज्जत की मारिफत अता फरमा। अगर मैं हुज्जत खुदा की मारिफत हासिल न कर पाऊं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। तो यही फरमान रसूल में है। हुज्जत खुदा कौन है? हमारे इमाम हुज्जत खुदा है, यानी इमाम की मारिफत हासिल न करे, हुज्जत खुदा की जो शख्स मारिफत हासिल न करे वो शख्स जहालत की मौत मर जाता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हर अमल में खुलूस नियत और तक़वा के साथ अमल को बजाना की तौफीक अता फरमाए। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ को है कि अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ को है परवरदिगार